السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعوت و تبلیغ کی ابتدا جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سیرت کا یہ سبق پڑھنے سے پہلے ہم سب درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعوت و تبلیغ کی ابتدا۔ مکہ عربوں کا روحانی مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور بتوں کے نگہبان بھی، جنہیں پورا عرب احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس حالت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دعوت و تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف انہی لوگوں کو مخاطب کریں جو حق پسند اور قابل اطمینان ہوں، اور ان سب میں بھی پہلے اپنے گھر، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک جذبات بھڑکانے والی صورتحال پیدا نہ ہو۔ پہلے اسلام لانے والی شخصیات۔ حکمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو بہت سے خوش قسمت لوگوں نے اسے بخوشی قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جھلک دیکھ چکی تھیں، اور ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بھی فوراً قبول کر لی، اور انہوں نے اپنے والد جناب ابو طالب کے خوف سے اپنے اسلام کو حضرت ابو طالب کے خوف سے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا اور کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی دعوت سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگری دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کیا اور اسلام لانے کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور توقف کیا سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے صرف فوراً قبول کیا اور اس کی تصدیق کر دی۔ بخاری۔ مذکورہ تمام اشخاص نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور قریش میں بڑے عزت دار اور دولت مند تھے۔ ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ انہی کی محنت سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان ہوئے۔ ان کے بعد بہت سے لوگ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ شروع اسلام میں 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام چھپ چھپ کر کیا جاتا رہا اور مسلمان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، مگر قریش نے اسے شروع میں کوئی اہمیت نہ دی۔ جب کافی لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی تو انہیں اپنے آبائی دین کے مٹ جانے کا خطرہ ہوا، اور ادھر اللہ عز و جل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم نازل فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خفیہ دعوت دیتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور قریش کے قبائل میں سے بہت سے عقل مند اور سمجھدار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب سے دعوت و تبلیغ کی ابتدا کی۔ فرمان الہی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ، اور اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 214۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب تمام لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور توحید بیان کی اور لوگوں کو اسلام لانے کی دعوت پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریشیوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے قریشیوں، اپنی جانیں جہنم سے بچا لو، اے کعب کے خاندان والوں، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اپنی جان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ بے شک تمہاری جو مجھ سے رشتہ داری ہے میں دنیاوی حقوق ہر طرح سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کے سامنے دعوت اسلام پیش کرنے کا عزم کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر وعظ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سورہ شعراء آیت نمبر 214 کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور یہ آواز لگائی، یا صباحہ۔ یہ الفاظ اہل عرب بڑا حادثہ پیش آنے پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فہر کی اولاد، اے لوئی کی اولاد، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تم پر ایک لشکر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو کیا تم میری بات تسلیم کر لو گے؟ تمام لوگوں نے ایک آواز ہو کے جواب دیا کہ ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا یہی بات سنانے کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، سورت نمبر 11، جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، آئندہ ہم نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔